اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمد للہ الذی هو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو يشفين. صدق اللہ العظیم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز حضرات کرام، بیمار کی عیادت کرنا یہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ادا ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن بیمار کی عیادت کیسے کی جائے، یہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو ہمیں فالو کر کے ہی پتہ چلے گا. ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر بھی لوگ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس میں نیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کا اگر پوچھنے کے لیے نہیں گئے تو وہ ممکن ہے کہ بعد میں ناراض ہوں کہ میں بیمار ہوا تھا اور مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آئے. ہاں، اگر یہ نیت ہے کہ میں بیمار کے پاس جاؤں گا اور بیمار کے پاس جانے سے اللہ تبارک و تعالی میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور میں جب بیمار کے پاس جاؤں گا تو بیمار کو میں تسلی بھی دوں گا، جو کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور پیارے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری ادا بھی ہے، اور اس کا اجر و ثواب بھی مجھے ملے گا. تو یہ نیت درست ہے اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی عیادت کرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے، یہاں تک کہ مریض کو بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل سے جو اس کے لیے دعا نکلے گی، آپ کی جو عیادت آپ اس کی کریں گے تو سبحان اللہ اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکت سے مریض جلد از جلد شفا یابی اسے نصیب ہوگی. ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ہمارے ہاں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں دکھلاوے کے لیے فروٹ لے جانا، دکھلاوے کے لیے مختلف چیزیں لے جانا، سوچتے ہیں کہ اگر وہاں نہ لے گئے کچھ خالی ہاتھ گئے تو محسوس کریں گے. یہ سب چیزیں بیمار کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ جو ہے بیمار کو اس وقت اگر آپ نے کوئی اس کی ہیلپ کرنی ہے تو اس کو کوئی لفافہ پیش کریں جس میں اس کی کوئی مدد ہو، جس میں اس کی کوئی اس میں کوئی ہیلپ ہو اس کی. ظاہری بات ہے بیمار کے لیے اتنے فروٹ لے جانا، اتنے جوسز لے جانا، یہ اتنا کچھ لے جانا، اس سے کیا فائدہ ہوگا. بہرحال ناظرین کرام، پیارے کریم آقا علیہ السلام کی کیا پیاری ادا ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ادا یہ تھی کہ آقا علیہ السلام جب بھی کسی بیمار کے پاس جاتے اور دعا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ رب کریم جو ہے آپ کو شفا نصیب فرمائیں گے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی تعلیم فرمائی ہے، یہاں تک کہ اگر بیمار کے پاس جایا جائے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ وہ دعا ہیں جو بیمار کی عیادت کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے. تو ناظرین کرام، میں بھی یہ دعا میں نے اس لیے پڑھ دی کہ ظاہری بات ہے میں اپنی نیت کو بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ جتنے بیمار جب میرے پاس آتے ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے خاص طور پر ان کو علاج بھی بتلاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی تمام ہی بیماروں کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرمائے. ناظرین کرام، آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ناظرین کرام ڈپریشن، انگزائٹی اور شدید سر درد کی علامات اور علاج. ناظرین کرام، دور حاضر کے اندر ڈپریشن ایک ایسا مرض، حالانکہ یہ مرض نہیں ہے، اور انگزائٹی، گھبراہٹ، تشویش اور یہاں تک کہ بہت زیادہ بے چینی اور اسی طریقے سے شدید سر درد، یہ وہ بیماریاں اب بن چکی ہیں معاشرے کے اندر کہ اب ہر دوسرا تیسرا گھر میں ہر ایک بندہ نہیں تو ہر روزانہ ایک بندے کے سر میں، گھر کے ہر فرد کے ضرور سر درد کی شکایت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ خواتین کے شدید سر درد کی شکایت پائی گئی ہے. اور جو میرا تجربہ ہے، لوگ مجھے کال کرتے ہیں، مجھے بتلاتے ہیں، پیشنٹ آتے ہیں، وہ تمام جو یہ سامنے مرض آتے ہیں ان میں خاص طور پر اس ملک کے اندر، UK، یورپ کے اندر جو اس وقت ڈپریشن
انزائٹی اور شدید سر درد ایک جو ہے واقعتاً ایک سر درد بن چکا ہے، اور یہ بیماریاں یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ کے سارے اعضاء ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، لیکن خاتون خانہ کہتی ہیں، گھر کے سربراہ کہتے ہیں، بھائی کہتے ہیں، بہن کہتی ہیں، سب یہ کہتے ہیں بھائی میرا سر پھٹ رہا ہے، کیا کروں؟ دل کرتا ہے کہ بس میں دیوار سے ٹکرے ماروں، یہاں تک کہ دل کرتا ہے کہ بس اب دنیا سے اپنے لیے جو ہے وہ موت کو طلب کروں۔ اور یہ اس قسم کی باتیں، یہاں تک کہ ڈپریشن کے مریضوں کو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سوسائڈ اور خودکشی کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ناظرین کرام، اب ڈپریشن کیسا مرض ہے، اس کی کیا علامات ہیں، ناظرین کرام چند فوٹیج ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کا علاج بھی بتلاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز آج آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ یہ مرض کیوں ہوتا ہے اور اس کی علامات کیا ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ٹی وی اسکرین پر اس وقت آپ کو فوٹیج دکھلائی جا رہی ہیں۔ اب معصوم بچے سے لے کر شدید سر درد کی شکایت، جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ معصوم بچہ بھی، اب یہاں تک کہ آدھے سر کا درد جو مائیگرین ہے، اس پہ پچھلے پروگرام میں نے کیا تھا، یہاں تک کہ شدید اس قدر شدید سر درد ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی اچھی سی اچھی چیز اور اچھی سی اچھی بات بھی نہیں اچھی لگتی، اور یہاں تک کہ لڑنے جھگڑنے پہ اتر جاتے ہیں اور پین کلر کھا کھا کے بھی اپنے دماغ کو سن کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ شدید سر درد کی شکایت صرف بچے، جوان اور بوڑھے بھی کرتے ہیں۔ اور یہ اس قدر کہ انسان بسا اوقات جس کے شدید سر درد ہوتا ہے وہ ہمیشہ سر کو جھکائے رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنی بے چینی اس کی طبیعت میں رہتی ہے، آفس میں کام کرتے ہیں تو وہاں پر شدید سر درد کی شکایت کرتے ہیں، کام کاج میں بے چینی رہتی ہے، اور یہ خاص طور پر نظر کی کمزوری کی وجہ سے بھی شدید سر درد کی شکایت ہوتی ہے، تو اس کے لیے نظر کا ٹیسٹ بھی ضرور کروانا چاہیے تاکہ، اور اسی طریقے سے خاص طور پر یہ کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال، ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال، آئی پیڈ کا بہت زیادہ استعمال، ہمارے آج کل کے بچے جو ہے یہ ویڈیو گیم وغیرہ بہت زیادہ اس کا استعمال، خاص طور پر جب اس کی علامات یہ ہیں چہرے پر اکثر جو ہے وہ دانے شروع ہو جاتے ہیں، سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ سر درد کی وجہ سے مختلف اور بیماریاں بھی جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دماغی امراض جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، دماغ کمزور ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، چہرے پر جھریاں جو ہے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ دماغ ہر وقت سن رہتا ہے، دماغ میں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ دماغ میں دماغی کینسر کی جو صورتحال ہے وہ بھی پیدا ہو جاتی ہے، نہ جانے کہ کیا، اور یہاں تک کہ ہر وقت جو ہے وہ سر درد کی وجہ سے اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی، اکثر لوگوں کے آدھے سر درد کی شکایت ہوتی ہے جسے مائیگرین کہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کو بھی بتاتے ہیں، وہ پین کلر دے دیتے ہیں، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس سے جگر خراب ہو جاتا ہے، اس سے کڈنی خراب ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ پین کلر کھا کھا کے ہم جو ہے وہ ہمارے اعضاء بھی جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے غذاؤں کے اندر بیکری آئٹم کا بہت زیادہ استعمال، اب یہ دیکھیں ناظرین کرام، دماغ کے اندر جب کینسر جنم لیتا ہے، اللہ کی پناہ، تو یہ بڑا عجیب قسم کا ایک مرض جو ہے وہ ناسور بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے خاص طور پر کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، اور یہ چینی جسے ہم بڑے مزے کر جو ہے خوب 2-2 3-3 چمچے ڈالتے ہیں، وائٹ شوگر جسے کہتے ہیں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، اور یہاں تک کہ شدید سر درد کی وجہ سے انسان کی اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ آنکھیں، کان، یہ سب جو ہے وہ اعضاء جو ہے وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گردن میں درد، معدے میں درد، دل میں درد کی شکایت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے کہ میرے ہاضمے کا سسٹم بھی خراب ہو چکا ہے، اور یہ ہاضمے کا، ناظرین کرام، یہ سر درد، ڈپریشن، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے بہت سے لوگ ہیں جو خاص طور پر معدے کے مریض بن چکے ہیں، جگر کے مریض بن چکے ہیں، ڈائلیسس پہ جا چکے ہیں، یہ صرف اور صرف ڈپریشن کی وجہ سے، انزائٹی کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بیماری، یہ وہ اب معاشرے کے اندر یہ دوسری وہ بڑی بیماری بن چکی ہے جو آج کے معاشرے کے اندر بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے تک، ظاہری بات ہے عمر رسیدہ افراد ہے تو سمجھ میں آتا ہے اس نے ایک زندگی گزاری ہے، مشکلات جھیلی ہیں، اور مختلف معاملات کا سامنا کیا ہے، لیکن اب بچہ بھی یہ شکایت کرے، جوان بھی یہ شکایت کرے
تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، معاشرے کے اندر اب تو یہ بیماری بن چکی ہے ڈپریشن، اور ڈپریشن کے مریض خاص طور پر اس کی علامات یہ ہے، انزائٹی کے مریض کے علامات یہ ہیں، وہ رات کو بیڈ پہ جاتے ہیں، تھوڑی دیر سوتے ہیں، 1 گھنٹہ سوتے ہیں، پھر آنکھ کھل جاتی ہے، اس کے بعد نیند ہی نہیں آتی، یہ بھی ایک علامات ہے۔ یہ بھی اس کے بعد ایک علامت یہ بھی ہے، خاص طور پر نیند سے فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا، فوراً گھبراہٹ کی شکار ہو جانا، اور دل کرتا ہے فوراً دروازہ کھولوں، گھر سے باہر نکل جاؤں، یہاں تک کہ ٹوائلٹ کے اندر ہے، غسل باتھ کے اندر ہے، وہاں نہا رہے ہیں تو دروازہ بند نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی عجیب سی کیفیت، دل گھٹ رہا ہوتا ہے، دل جو ہے وہ خاص طور پر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اور نہ جانے پھر ہمیشہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، پتہ نہیں اب نہ جانے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ، اب کیا ہو جائے گا۔ بچے باہر گھر سے جاتے ہیں، ہسبینڈ چلے جاتے ہیں، بیٹا چلا جاتا ہے، بھائی چلے جاتے ہیں، تو فکر رہتی ہے پتہ نہیں ان کو کچھ ہو جائے گا، ان کو کچھ۔ تو یہ سب علامات ایسی ہیں جو ڈپریشن کی اور انزائٹی کی علامات ہیں۔ اس کے لیے ناظرین کرام، مومن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر مایوسی اس کی زندگی میں نہیں ہے، اس کو مایوسی، اس کی تشویش اس کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ مومن ہمیشہ پر امید ہوتا ہے، مومن ہمیشہ جو ہے وہ اگر اس کو کاروبار میں نقصان ہوا ہے تو ڈپریشن میں نہیں جاتا، اگر ایک بیماری اسے آ گئی تو اس کے بعد بھی اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے، اگر ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا تو کیا ہوا، وہ رب کریم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر اس نے موت میرے نصیب میں لکھی ہے تو موت بھی کوئی بری بات نہیں ہے، موت تو اللہ کی طرف سے۔ آج میں اکثر علماء کو، اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار ہم نے لوگوں کو موت سے ڈرایا ہے، موت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اللہ کے ہمارے جو اللہ سے ملاقات ہونی ہے اس کے درمیان میں جو حائل ہے وہ تو موت ہے، لیکن سبحان اللہ بہرحال ہمیں یہ موت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ لیکن یاد رکھیے مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، تشویش میں نہیں جاتا۔ ہاں وقتی طور پر انسانی فطرت ہے کہ جب کاروبار میں نقصان ہوتا ہے وقتی طور پر تھوڑی سی کیفیت کے اندر رد و بدل پیدا ہوتا ہے۔ بیماری کے متعلق ڈاکٹر، میں آج کے ڈاکٹرز پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ بہانے کے ہمارے اطباء کا یہ طریقہ تھا، پہلے زمانے کے ہم نے جتنی کتب پڑھی ہیں اپنے اساتذہ سے سنا کہ مریض کا مرض نہ بتلاؤ بلکہ اس کا علاج بتلاؤ۔ آج کے معاشرے کے اندر مریض کو جب بتلاتے ہو یہ مرض تو ایسا ہے تو مریض تو پہلے ہی جو ہے اس مرض کو سننے کے بعد ہی اس کی جو ہے چھٹی ہو جاتی ہے۔ بھائی مریض کو مرض نہ بتلایا جائے بلکہ مریض کو علاج بتلایا جائے۔ یقین جانیے ہمارے کراچی کے اندر بھی حکیم مرسلین ہوتے تھے اور وہ جو ہے وہ کسی کی نبض پکڑتے اور کہتے ارے کمال ہے تمہیں تو کوئی بیماری ہی نہیں، ان کے پاس کوئی جاتے تو بیماری کو وہ سبحان اللہ وہ اس طرح ہی ٹھیک ہو جاتے۔ بڑے بڑے حکماء میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، میرے استاد محترم کے پاس بھی کوئی ہم ان کے پاس بیٹھتے جو میں نسخے آپ لوگوں کو اتنے آسانی سے بتلاتا ہوں، میں نے ان کے پاس بڑا وقت گزارا ہے، بڑی محنت کی ہے، ان سے پھر نسخے لیے ہیں، لیکن آپ کو ماشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں یہ بتلا دیتا ہوں۔ تو ناظرین کرام آج آئیے اس کا علاج کی طرف، کیونکہ اب وقت بہت کم ہوتا ہے تو اس میں مزید تفصیل کی جا سکتی ہے کہ اور کون کون سی علامات ہیں، لیکن ناظرین کرام جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو انزائٹی کے مریض ہیں اور جو شدید سر درد کی شکایت کا اظہار کرتے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ خدا را اگر کوئی بھی نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں یا نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو چھوڑ دیجئے، ایک بات۔ دوسری بات خاص طور پر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک غذا کے اوپر اپنی بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر سبحان اللہ مختلف غذائیں ہیں، آئیے ان غذاؤں کا ایک چارٹ جو کچھ تصویری شکل میں وہ آپ کے پیش خدمت ہے، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو نسخوں کی جانب لے کے چلوں گا۔ ناظرین کرام اس وقت آپ کو یہ الائچی نظر آ رہی ہے، یہ الائچی جو ہے ناظرین کرام اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے انزائٹی کے مریضوں کے لیے، ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، شدید سر درد کے مریضوں کے لیے۔ پانی عظیم تحفہ ہے، پانی کا استعمال ہمارے ہاں پانی کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کدو کے بیج اس کا پیسٹ بنایا جاتا ہے، یہ میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ گرین سبزیوں کا استعمال، سلاد کا استعمال کریں، اس پر جو ہے اولیو آئل ڈال کر استعمال کریں۔ یہ سلاد جو ہے مختلف گرین قسم کی جتنی سبزیاں ہیں
یہ زبردست چیز ہے. خاص طور پر یہ گرین ٹی، میرا جو قہوہ بڑا مشہور ہے، گرین ٹی یہ زبردست تحفہ ہے ڈپریشن کے مریضوں کے لیے. اور اسی طریقے سے بادام جو ہے یہ اللہ کی طرف سے بہترین انعام ہے. اخروٹ سبحان اللہ یہ ایک زبردست اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہلدی والا دودھ یہ ڈپریشن کے مریضوں کے لیے، انزائٹی کے مریضوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. ہلدی جسے ٹرمک پاؤڈر کہتے ہیں یہ بہترین تحفہ ہے. مساج کرنا، سر کا مساج کرنا یہ ایک بہترین عمل ہے، یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور خاص طور پر اچھی غذاؤں کا استعمال، ہیلتھی غذاؤں کا استعمال، پانی کا استعمال جو ہے وہ خاص طور پر ہمیں کرنا چاہیے. اکثر مریض جو ہے وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، پانی کا استعمال نہیں کرتے، لیکن خاص طور پر ڈپریشن کے وہ مریض جو جوسز استعمال کریں گے ان کے لیے میں بتلاؤں گا. بہرحال یہ کہ یہ کدو کے بیج ہو گئے، اولیو آئل ہو گئے، اولیو ہو گئے، یہ تمام چیزیں جو ہے ناظرین کرام، گرین ٹی ہو گیا، یہ بہترین اللہ کی طرف سے انعام ہے. خاص طور پر لیمن واٹر یہ بھی بہترین چیز ہے. اور لیمن کو اس کے علاوہ جو ہے دودھ اور بادام. ناظرین کرام یہ مختلف آپ کو چیزیں بتلائیں گے، یہ تمام چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز استعمال کریں یہ آپ کے ڈپریشن کے لیے، انزائٹی کے لیے اور شدید سر درد کے لیے بہترین نسخہ ہے. اب دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے، ڈاکٹر کے پاس شدید درد کی شکایت ہے، انزائٹی کی شکایت ہے اور ڈپریشن کی شکایت ہے تو ڈاکٹر آپ کو نیند کی ٹیبلٹ دیتے ہیں. آپ کو ایسی ٹیبلٹ دیتے ہیں، ایسی دوائی دیتے ہیں جس سے آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے، یا پین کلر وغیرہ دیتے ہیں جس سے آپ کا دماغ سن ہو جاتا ہے. ایک طرف آپ کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کو نقصان ہو رہا ہے. آج کے ڈاکٹر، جدید سائنس خود کہتی ہے کہ یہ کیمیکل ہے، اس کی ادویات کا استعمال کم سے کم کریں. لیکن ہمارے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے، جس کو شدید سر درد ہے اس سے پوچھیں کہ اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. شدید درد سر کے لیے پہلا نسخہ اس کو نوٹ کر لیجئے. اگر کبھی کسی کے بہت زیادہ شدید سر میں درد ہے تو سب سے پہلے وضو کیجئے. وضو کرنا محال ہوتا ہے اس وقت، لیکن وضو کرنا ہماری ایمانیات میں سے، ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں سے بہترین عمل ہے. وضو کیجئے، اس کے بعد ایک نیمبو کاٹیے، لیمبو اور لیمن کاٹنے کے بعد اس کو اپنے سر پر یہاں پر لیمن ہاف لے کر اپنے سر پر اچھی طریقے سے مسلیں، آرام سے مسلیں. ایک کام یہ کریں. دوسرا نسخہ آپ یہ کریں کہ سر کا مساج کریں. سر کے مساج کے لیے آپ جو ہے اولیو آئل لے لیجئے اور تل کا تیل لے لیجئے. 2 تیل لے لیجئے، ان دونوں تیلوں کو ہم وزن کیجئے، مکس کریں. مکس کرنے کے بعد سر کا مساج کیجئے. اور خاص طور پر جو کن پٹی، یہ حصہ ہوتا ہے، اس حصے پر آپ جو ہے تھوڑا سا اپنے دونوں انگلیاں، دونوں ہاتھوں کی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلی لے کر اس پر تھوڑا آئل لگائیں اور ہلکا کلوک وائز اور اینٹی کلوک مساج کریں. اور اسی طریقے سے یہ اپنے گردن کا پچھلا حصہ، اس حصے کا مساج کریں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا شدید سر درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سر میں بہت زیادہ شدید درد ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل گھٹ رہا ہے، دل میں جو ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ ہو جائے گا، تو آپ لمبے سانس لیں. منہ کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں. منہ کے ذریعے سانس لیں، منہ کے ذریعے چھوڑیں، ناک کے ذریعے سانس لیں، ناک کے ذریعے چھوڑیں. تھوڑا سا فریش ایئر لیں، باہر کی طرف نکل جائیں. ہمارے ہاں اکثر ہم گھروں میں بیٹھ کر بھی جناب ونڈو کھولتے، سردی کے ایام میں تو کیا ہوا، تھوڑی سی ونڈو کی کھڑکیاں کھولا کریں گھر میں. یہاں تو 100 سال پرانے مکان ہیں، اتنی بیماریاں ہیں ان مکانوں کی وجہ سے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی یہ ایک ٹاپک سے میں اتر جاؤں گا. تو یہ اکثر ہم لوگ ونڈو نہیں کھولتے، تو دروازے کھڑکیاں کھولا کریں، تھوڑی سی باہر جایا کریں، فریش ایئر لیا کریں. گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، پانی پی رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خاص کام کاج نہیں ہے، کوئی خاص چہل قدمی نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے وہ تو دل گھٹے گا، دل میں گھبراہٹ ہوگی، بے چینی ہوگی. پھر مسائل، معاملات، خاص طور پر گھر کے اندر کسی کے فائنینشیل پرابلم ہے، کسی کی بہت سی پرابلمز ہیں. ان پرابلمز کی وجہ سے کسی کے گھر میں کسی کے شوہر اچھے نہیں، کسی کی بیویاں اچھی نہیں، کسی کے بھائی اچھے نہیں ہیں، کسی کے بچے کی پرابلم ہے. یہ ساری ہم ٹینشنیں لیتے ہیں گھر کے سر پر. جب لیتے ہیں تو یہ بہت سی پرابلم، کھانا پینا بھی درست نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بھی درست نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے سر درد اور ڈپریشن تو ہوگی. اب اس کے لیے آپ تھوڑی سی آؤٹنگ کریں اور فریش ایئر لیں. جتنی فریش ایئر لیں گے انشاءاللہ، اور خاص طور پر پارک میں جائیں، گرین چیزوں کو دیکھیں. یہ بہترین ایک تیسرا نسخہ ہو گیا. چوتھا نسخہ آپ چہل قدمی، ایکسرسائز ضرور کریں. پانچواں نسخہ آپ کیا کریں کہ آپ خاص طور پر صبح کے وقت میں، یہ ایک روحانی نسخہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں. صبح کے وقت میں آپ سورج نکلتے وقت، آپ سورج جب نکلے
لیں اکثر جو انگزائٹی کے مریض ہیں آپ دیکھیں کہ صبح کے وقت میں سوئے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ شدید سر کے درد کے مریض ہیں صبح کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں، خاص طور پر شدید درد ڈپریشن کے مریض ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں۔ بھائی صبح کے وقت سونا نہیں ہوتا، فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیجئے، رات پوری جاگتے رہتے ہیں اور صبح کے وقت میں سو جاتے ہیں۔ بھائی فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے کے لیے جب سورج کا نکلتے کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے آپ سورج نکلتے رہیے، سورج نکلتے وقت اسے دیکھتے رہیے اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ڈپریشن کے مریض جب سورج پورا نکل جائے اب اندر آ جائیں، وضو ہوگا ماشاءاللہ اور پھر کیا کریں 2 رکعت سبحان اللہ اشراق کی ادا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے صرف سر درد کی مرض ہی دور نہیں ہوگا، دماغی امراض ہی دور نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی پوری باڈی کی مینٹیننس ہے۔ فرمایا کہ یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے اشراق کی نماز، لیکن ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے فرض نمازیں چھوڑی ہوئی، اشراق تو دور کی بات ہے۔ بہرحال ناظرین کرام یہ کچھ نسخے جو ہے میں نے جلدی یہ نسخے بتلائے۔ اب آئیے کدو کے بیج لیجئے، کدو کے بیج اور نہ ملیں تو آپ تربوز کے بیج بھی لے سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ خاص طور پر الائچی لے لیں، اس کو بھی گرائنڈ کر لیں، تربوز کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں، کدو کے بیج کو بھی گرائنڈ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ جو ہے الائچی اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے، اخروٹ اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے، بادام اس کو بھی گرائنڈ کر لیجئے۔ ان چاروں چیزوں کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا پیسٹ بنا لیجئے اور خاص طور پر اس میں اگر آپ مثال کے طور پر ایک 100 گرام آپ نے یہ تمام چیزیں لی ہیں تو آپ 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی لیں گے، 50 گرام کالی مرچی لیں گے، تو اب اس میں آپ نے 50 گرام جو ہے پھر کالی مرچی ڈالنی ہے اور اگر دکھنی مرچ مل جائے جسے سفید بلیک پیپر بھی سفید پیپر بھی کہتے ہیں وائٹ پیپر، تو اگر وہ مل جائے دکھنی مرچ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، تو بہرحال بلیک پیپر نہ ڈالیں تو وہ بھی آپ کی مرضی، لیکن یہ نسخہ آپ نے بنانا ہے، اس کو مکس کریں، صبح کے وقت میں اور رات کے وقت میں ہلدی والا دودھ بنائیں، ہلدی والا دودھ جو ہے اس کے ساتھ یہ استعمال کریں، یہ بہترین نسخہ ہے۔ بچے جو ایگزام دے رہے ہیں، بچے جن کا دماغی کمزوری ہے، وہ خواتین جو مختلف چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، وہ بزرگ جو مختلف جو چیزوں کا شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کام نہیں کرتا، یہ بہترین نسخہ ہے۔ ایک نسخہ یہ ہے، دوسرا نسخہ گرین جو سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں، گوشت کا استعمال کم کریں، خاص طور پر جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ رات کے کھانے میں کبھی گوشت کا استعمال نہ کریں، وہ رات کے کھانے میں ہمیشہ سبزی کا استعمال کریں۔ اگر دن میں کھاتے ہیں تو دن میں آپ گوشت وغیرہ کوئی نہ کوئی کھا لیں، لیکن کوشش کریں کہ گوشت کے استعمال سے پرہیز کریں، فش کا استعمال کریں۔ چکن تو ان کے لیے زہر ہے، کیونکہ چکن جو ہے ناظرین کرام اتنی بڑی بیماری ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا را بولتے کھائیں تو کیا کھائیں، بھائی اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ جو میں آپ کو باتیں بتلا رہا ہوں یہ میں ایک دل کی ایک درد دل ہے، میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کی بیماریوں کو دیکھتا ہوں، وہ غذا کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، غلط غذاؤں کو، دوائیوں کی طرف آ رہے ہیں، بھائی یہ دوائی دے دو، یہ دوائی دے دو، لیکن غذاؤں کا استعمال ہم غلط غذاؤں کی طرف ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو برائے کرم چکن کا استعمال جو انگزائٹی کے مریض ہیں، جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو شدید سر درد کے مریض ہیں، ان کو چکن کو چھوڑنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ فش کا استعمال کریں، بقیہ مختلف جو ہے غذاؤں کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال۔ دیکھیں پانی کا استعمال میں اکثر ہم اپنے لوگوں کو بطور مذاق بھی کہتا ہوں، میرے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ یار ہماری جسم میں جو ہے نا 70% ہماری باڈی کو 75% ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے، ہم 75% کھانا دیتے ہیں اور 25% یا 30% جو ہے ہم اسے پانی دیتے ہیں، ہم الٹ کرتے ہیں۔ تو الٹ نہیں کرنا، ہم نے سیدھا کام کرنا ہے۔ سیدھا کام یہ ہے کہ دن میں کم سے کم بھی جو ڈپریشن کے مریض ہیں، جو خاص طور پر انزائٹی کے مریض ہیں، ان کو اپنے پانی کو مینٹین کرنا ہے کہ ہمیشہ پانی کا استعمال اپنے دیکھیں۔ میں خود ہو کر ماشاءاللہ اس ملک میں کیا مشکل ہے، میں نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ ایپ جو ہے مجھے یاد دلاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر ایک آدمی دنیا کے اندر مصروف ہے، مصروفیت کی وجہ سے بندہ کسی کام کاج کے اندر اس قدر مصروف ہو جاتا ہے کہ پانی پینا بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ پانی کا استعمال درست کیجئے۔ ناظرین کرام ہم نے چلنا ہے ایک بریک کی جانب، لیکن جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ خاص طور پر اگر پانی پیتے بھی ہیں تو سپ سپ کر کے پئیں، اگر پانی سپ سپ کر کے نہیں پئیں گے تو آپ کی کڈنی ڈیمیج ہوگی۔